ہیلو گائز، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک یوٹیوب چینل ہے سیلز ایجوکیشن کے نام سے. تو سیلز کی باتیں تو میں کرتا رہتا ہوں اکثر اپنے چینل پہ. لیکن میرے کچھ دوست جو سیلز کی فیلڈ سے ہی وابستہ ہیں، اور ایک دوست جاب کرتے ہیں، دوسرے سیلز سے ہیں. وقار بھائی ہیں جو ابھی آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں گے. تو کچھ ہم آپس میں دعا کے ٹاپک پہ بات کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے. تو میں نے ان کی اس گفتگو جو ہماری ٹاکنگ تھی اس کو میں نے ریکارڈ کیا، اور میں نے اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یوٹیوب چینل پہ ابھی میں آپ اس سے آگے جو دیکھیں گے یہ شروع ہو جائے گا، مطلب سٹارٹ ہو جائے گا، تو وہ آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ایکچوئل میں بات اصل میں یہ ہے کہ سیلز کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ریلیجن بھی ہے. اب چاہے وہ مسلم ہو یا ہندوازم ہو یا کرسچینٹی ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کا ایک ریلیجن ہوتا ہے. اور اکراس دا ریلیجن آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ فالو کرنی ہوتی ہیں. جیسے ہونیسٹی ہے، وہ ہر ریلیجن میں موجود ہے. تو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پرے ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ کرسچن ہو تو اپنے گاڈ سے پرے کر رہا ہوتا ہے، یا ہندو ہو تو اپنے بھگوان سے دعا کر رہا ہوتا ہے، یا مسلمز اپنے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس پہ کچھ تھوڑی بہت اپنی کوشش کے مطابق باتیں کی ہیں، تو میں چاہا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کر سکوں. تو بس اس حوالے سے چھوٹی سی ایک ویڈیو بنائی ہے. تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں اگر کہ انشاءاللہ آگے کیسے ہم نے کیا باتیں کی ہیں آپ کو دیکھیں، شاید آپ کو وہ ہماری باتیں اچھی لگیں. اس کو بالکل بھی آپ کسی ایک واحد ریلیجن سے کمپیئر مت کیجیے گا. یہ کوئی کمپیریزم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہر کسی کا اپنا ایک ریلیجن ہے، اور بیسٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بزنس، اپنے جاب کے ساتھ اپنے ریلیجن کو بھی فالو کرتے رہیں. اور جو بھی ریلیجن ہو اس میں ہونیسٹی، ٹروتھ، یہ ساری چیزیں، ہر ریلیجن اچھی باتیں ہی بتاتا ہے. کوئی بھی آپ کو برائی کی طرف نہیں لے کے جاتا. کچھ باتیں ہیں کہ جو وہ آپس کی مسکرپشنز ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریلیجن کسی غلط طرف لے جا رہا ہے، لیکن ایسی بات ہے نہیں. ریلیجن کوئی بھی ہو وہ ہمیشہ بھلائی اور اچھائی سکھاتا ہے. تو چلے پھر ویڈیو دیکھتے ہیں ساتھ میں مل کر کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ دعا کے اوپر ہے. کہا تھا تو یہی جاتا ہے کہ نماز خود ایک دعا ہے، اور دعا مانگنے کا بھی کہا گیا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں فرض نماز کے بعد کہا جاتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں. تو آج ہم دعا کی اہمیت کے اوپر بات کریں گے کہ دعا کیا ہے. لے ہم رضا بھائی سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ دعا کیا ہے اور کس طرح مانگنی چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں اور کیوں ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی، جہاں تک کہ آپ کا سوال تھا کہ دعا مانگنے کے آداب اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو جہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے سمجھا ہے اور چیزوں کو آبزرویشن کیا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ جو ہے نا ہمارا دوست ہے. وہ رب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی دوستی دینا چاہتا. تو اپنے دوست سے انسان ایکسپیکٹیشن بڑی رکھتا ہے، صحیح. تو ہم نے بھی اپنے رب کو دوست مانا ہوتا ہے، تو اپنے رب سے ہم بھی اسی طریقے سے مطلب ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. لیکن اس کے آداب کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم اس سے گڑ گڑا کر مانگیں، صحیح، اس سے تنہائی میں مانگیں، اس سے ایک بچے کی طرح مانگیں. جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے نا اپنے والدین سے، کہ اگر آپ کا بچہ آپ سے کوئی چیز کی ضد کرتا ہے اور آپ اس کو منع کر دیتے ہیں، ایک دفعہ منع کرتے ہیں، 2 دفعہ منع کرتے ہیں، لیکن اگر وہ بچہ بالکل بضد ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پریشان ہو کر، تنگ آ کر اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. لیکن ہمارا رب ہم سے تنگ نہیں ہوتا، ہمارا رب ہم سے پریشان نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میرے دروازے تجھ پہ ہمیشہ کھلے ہیں. بس یہ ہے کہ طریقہ کار ہمیں شاید ہمارے کلچر نے سکھایا نہیں، ہمارے لوگوں نے سکھایا نہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہے. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ ہمیں تہجد کا ہاں، تہجد، ہاں پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور بالکل کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا. بالکل بالکل. ہر رات اصل میں دیکھیں ہمارے
लोगों ने, सही है, हमें ये सिखाया है, बिल्कुल सिखाया जायज़ है, उन्होंने बिल्कुल सही तरीके का बताया कि यार फला रात फला तारीख, सही है, तो उसमें तुम्हें मिल जाएगा, उसमें रात जागो तो मिल जाए। जबकि हमारा रब हमें ये बता रहा है कि मैं रोज रात आसमान और दुनिया पे आ जाता हूँ, जैसा उसकी शान के लायक है, सही है। रोज रात में वो आ जाता है आसमान और दुनिया पे और पुकारता है अपने बंदों को, सही है, कहता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला। लेकिन पता है क्या, हमें जो है ना, मतलब यानी कि उसकी वो पुकार सुनाई नहीं देती, इसलिए हम मतलब उसको इतनी तरजीह नहीं देते। लेकिन अगर हम हदीसों का मुताला करें और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, तो हमें ये सबक मिलता है कि हमारे नबी रोज रात में अपने रब के हुजूर पेश होते थे, सही है। तो नबी सलातो फर्ज कर दी गई थी, नबी सलातो सलाम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हुस्ना है ना, तो हमें उस पे चलना है ना, मतलब हमारे लिए मशले राह है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अस्सलाम वालेकुम। वकार भाई आपको ही सलाम कह रहा हूँ और अली भाई आपको भी सलाम कह रहा हूँ और अपने तमाम सुनने नाज़रीन को भी मेरी तरफ से सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी बात अभी वकार भाई ने भी की और रज़ा भाई ने भी की। अच्छा, मैं ये समझता हूँ दुआ के बारे में कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है और अल्लाह हमारे दुआओं से खुश होता है। और साथ साथ में जो हमारी नमाज है ये एक मुकम्मल दुआ है, नमाज भी, कि अक्सर आपने नमाज में जो जितने भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, आयत पढ़ते हैं या अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं, ये सब दुआएं हैं और कुछ स्पेशली दुआएं भी होती हैं। लेकिन जो इसके वैसे तो अल्लाह किसी के दुआ को कबूल करने वाला है या नहीं करने वाला, वो तो अल्लाह की ज़ात है। और दुआ कबूल दुनिया में ना भी हो तो कहते हैं उसकी बहुत अजर है, बहुत बड़ा अजर है। कैसा अजर है कि इंसान कहेगा कि शायद मेरी एक दुआ भी कबूल ना होती दुनिया में। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और कहना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि दुआ का मामला ऐसा है कि जो भी आपकी हाजत है, लेकिन आपकी एफर्ट क्या है उसके अंदर। मतलब एफर्ट से मुराद मेरा यह है कि मान ले मेरी कोई भी ज़रूरत है, मान ले कोई औलाद की ज़रूरत हो, आपकी कारोबार की कोई मसले मसाइल हो, या इस तरह के बहुत सारे कुछ मसले मसाइल होते हैं, लेकिन क्या आप दुआ के साथ कोई एफर्ट कर भी रहे हैं उसके साथ कि नहीं करते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपने अपना 100% देना है अपने उस काम में, उसके बाद अल्लाह की तरफ यानी कि आपने रुजू लाना है कि या अल्लाह मैं इतने पे बस हो गया, सही है, ये मैंने पूरा 100% अपना कर लिया, अब मुझे तेरी मदद की इसमें ज़रूरत है, सही है, इसमें तू ही मेरा असबाब पैदा कर, तू ही मेरा मालिक व मौला है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले इंसान को अपना 100% करना चाहिए वो काम, उसके बाद क्या, मैं जो है ना, उसके साथ साथ दुआओं का असर उस पर होता है। मैं तो जब भी अल्लाह से दुआ करता हूँ तो मैं ये भी कहता हूँ कि अल्लाह मुझे बिना मेहनत के दे दे, क्योंकि तेरे शान की लायक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं मेहनत ना भी करूं तब भी मुझे दे दे। लेकिन अल्लाह का एक कानून है जो मैं समझता हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मैं समझता हूं कि उसका एक कानून है और अल्लाह जो है ना इंसाफ करने वाला है। तो एक शख्स अगर कोई एफर्ट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, अल्लाह उसको इनायत कर रहा है, मैं एफर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बिना एफर्ट की चीज़ों को मांग रहा हूँ, तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो वो, लेकिन अल्लाह बिना एफर्ट के भी दे सकता है, इसमें कोई शक व शुबा की बात तो है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी एफर्ट करनी चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, और अल्लाह से तो बाद में भी ये बात करनी है कि अल्लाह मैंने अपना एफर्ट दे दिया है, उसके बाद आपने इसको अब तकमील तक पहुंचा देना है, और मेरी दुआ भी है मुझे कबूल करे। और लेकिन उस काम करने के शुरू से पहले भी कि जब मैं ये काम करने जा रहा हूँ, या अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता फरमा, तो बस नहीं समझ ले कि लुबे लुबाब मेरी बात का ये है कि आपका एफर्ट होना चाहिए उस काम के अंदर। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, जिसके लिए आपने दुआ मांगा है, उसमें आपका एफर्ट होना चाहिए। रब कायनात, मुझे लगता है, मैं हो सकता गलत हूँ, कि वो देखता है कि ये इसको ज़रूरत है भी कि नहीं है, इसकी चाहत है भी कि नहीं। कि मैं अभी तक जो अफरान भाई की बात को ये समझा हूँ, ये यानी खाली लफ्जी दुआ नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना कि सिर्फ लफ्जी नहीं है। जैसे अक्सर आपने आम लोगों को देखा होगा मस्जिद में, बस वो एक नॉर्मल सी दुआ करते हैं और उठ के चले जाते हैं, और वो ये कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? उसकी वजूहत ये कि आपके अंदर वो शिद्दत ही नहीं है, आपके अंदर वो शिद्दत है ही नहीं कि वो आपको चीज़ चाहिए। आप उस तरह नीड हो के, उस तरह गिड़गिड़ा के अपनी ज़रूरत उस तरह पेश ही नहीं कर रहे हो अल्लाह ताला को कि वाकई आपको इसकी ज़रूरत है। एक हम नॉर्मल, जैसे मैं एक आम सी बात कर लेता हूँ, अक्सर बेशतर मैं भी यही करता हूँ कि या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, और ये कह के मैं दुआ को कंप्लीट कर देता हूँ।
لیکن میں اپنے وہ گناہوں کو یاد نہیں کرتا, اس پہ نادم نہیں ہوتا, تو پھر مجھے کیسے معافی ملے گی؟ گناہ کا معافی دعا تو یہی ہے نا, معافی کا بھی یہی ہے کہ جب تک آپ اپنے مالک کائنات کے سامنے, ایک تو آپ نے جرم کیا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس پہ اگر آپ نادم نہیں ہوتے, شرمندہ نہیں ہوتے, اور نہ کرنے کا عہد نہیں کرتے, تو جب تک کیسے معافی ملے گی؟ اگر آپ اپنے والدین کو بھی لے لیجئے. اچھا ایک وقار کو ایک سوال ہے. ایک سوال میرا یہ ہے کہ آپ دونوں بھائیوں کی باتیں تو میں نے سنی اور مجھے اچھی بھی لگی, لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ جیسے میں جو ہے نا دعا مانگتا ہوں, صحیح ہے, اور بہت زیادہ مانگتا ہوں اور چیزیں مانگتا ہوں اپنے رب سے, کہ میں اس کو دوست سمجھتا ہوں, اپنے رب کو دوست سمجھتا ہوں, اور میں دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اس کا وسیلہ لگاتا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس ٹائپ کی جتنی بھی دعائیں ہیں, یا حیو یا قیوم, تو اس کو پکارنے کے لیے, صحیح ہے, اس سے رابطہ بنانے کے لیے میں بہت سے ایفرٹ کرتا ہوں, لیکن میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی. جیسے بالفرض ایک سوال ہے میرا, اور میں نے ایسا دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ مطلب یعنی کہ ان کو بن مانگے بھی مل جاتا ہے, جو وہ نہیں بھی چاہتے ہیں ان کو وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. میں مانگ رہا ہوں, اللہ مجھے نہیں دے رہا, اور وہ جو شخص ہے جو نہیں بھی مانگ رہا اللہ سے, صحیح ہے, یا مانگتا بھی ہوگا اکیلے میں تنہائی میں, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں خوش ہے, اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتا وہ, لیکن اللہ اس کو ساری چیزیں دیتا ہے. تو اتنا بھید بھاؤ کیوں, مطلب اتنا مطلب فرق کیوں کہ ایک شخص مانگ ہی نہیں رہا اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کے آسرے پہ کہ بس اللہ دے مجھے؟ تو یہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, آپ اس پہ تھوڑا سا ڈیٹیل کریں گے؟ آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں یہی ایک بات ہوتی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں اور مجھے نہیں مل رہا ہے, لیکن ہم سامنے والے کو دیکھتے ہیں وہ نہ نمازی ہے نہ پرہیزگار ہے, لیکن اس کے معاملات پھر بھی بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو بیچتا ہے تو رضا بھائی کہ اس کے ساتھ اس کا رزق جوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب رزق اس کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کا جو رزق ہے وہ اس کو ملنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی ہے, اس کو اس طرح سمجھ لیں, اگر آپ ایک نوکری کر رہے ہیں, آپ کو سیلری مل رہی ہے, لیکن آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں کوئی اس کے ساتھ اور کام کروں, تو وہ کیا ہوگا, جب آپ نے ایک ایفرٹ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ ایفرٹ کرے گا. ایک تو جو نارم آپ کا رزق لکھا ہوا ہے, ایک تو وہ ہے جو آپ آ رہے ہو اور جا رہے ہو کام پہ, وہ آپ کو مل رہی ہے, منتھلی سیلری آپ کو اس میں مل رہی ہے. لیکن جب آپ نے اس میں ایفرٹ کرنا شروع کیا, ایک نیا کام کرنا شروع کیا, محنت شروع کی ہے, کوئی بھی کاروبار شروع کیا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کچھ اور کرے گا تو میں اس کو اس میں بھی دوں گا. ایک اور چیز بھی ہے, میں اس میں تیسری چیز کیا ہے, تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھی ہے کہ یہ بندہ مانگے گا تو میں دے دوں گا, نہیں مانگے گا نہیں دوں گا. تو وقار بھائی سوال میرا یہی ہے نا کہ میں تو مانگتا ہوں, اصل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مانگے گا تو میں دے دوں گا, نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا, تو میں تو مانگتا ہوں اپنے رب سے. پھر اگر مجھے نہیں ملتا تو اس بندے میں اور مجھ میں میرے رب نے کیوں اتنا فرق رکھا کہ ایک بندہ مانگتا ہی نہیں ہے, یا بظاہر لگتا ہے کہ یار وہ بس اللہ کو یاد نہیں کرتا اس طریقے سے جس طریقے سے میں کرتا ہوں. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک کمپنی میں ایز اے مینیجر کام کر رہا تھا, تو ادھر اس کمپنی میں جو ہے نا ایک مینیجر اور تھا. میں اصل میں تعلق میرا سیلز سے, سیلز فیلڈ سے میرا تعلق ہے, تو میں آؤٹ ڈور کے کام میں زیادہ رہتا ہوں. اس مینیجر کا کام بھی تھا آؤٹ ڈور کا, لیکن میں نے اکثر دیکھا کہ وہ آفس میں بیٹھا ہوا سکون سے اور لوگوں کے دیگر معاملات میں انٹرفیئر کر رہا, اور مطلب یعنی کہ آفس کے کام میں مشغول ہے, نہ وہ آؤٹ سائڈ نکل رہا ہے, آؤٹ ڈور کا کام کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی جاب ایمانداری سے کرتے تھے, آؤٹ ڈور کا کام کر کے آتے تھے, پھر آفس میں بیٹھتے تھے, تو وہ مطلب یعنی کہ اس کے باوجود کمپنی ساری چیزیں آبزرو کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کی جاب چلتی رہی اور وہ سکون سے چل کرتا رہا. اور میں اکثر یہ بات سوچتا تھا کہ یار میں پورے دن محنت کرتا ہوں, آؤٹ ڈور پہ رہتا ہوں, یہ شخص بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے, صحیح ہے, یہ شخص بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہے, اور میں پورے دن ایفرٹ کر کے محنت کر کے تب جا کے میں اپنا رزق کما رہا ہوں. تو یہ بھید بھاؤ کیوں, حالانکہ ڈیزگنیشن ایک ہی. تو اس پہ میرے باس تھے, انہوں نے مجھے یہ بات بتائی, اس دن مجھے سمجھ میں آئی. انہوں نے بولا اگر تمہارے ہاتھ میں اس کا رزق ہوتا تو تم کیا کرتے؟ تو میں نے بولا باس میں اس کو تو نکال باہر کرتا, میں جاب سے نکال دیتا اس کو, کیونکہ یہ تو پورے دن بیٹھا رہتا, آفس میں کام نہیں کرتا.
تو میرے باس نے مجھے یہ بات بولا کہ بیٹا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے, انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا تقسیم کرنا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے. صحیح ہے, تم محنت کر کے کما رہے ہو, بیٹھ کے کما رہا ہے, اللہ کی تقسیم ہے, اس میں کوئی آبجیکشن آپ نہیں کر سکتے, کیونکہ انسان کے ہاتھ میں ہوتا کسی کو رزق دینا تو وہ دوسروں کو بھوکا مار دیتا. یہ آپ نے بالکل صحیح بات بتائی کہ اسی طرح آج سے کوئی 15 سال پہلے میں ایک فیروز ٹیکسٹائل کمپنی میں چلر آپریٹر تھا. تو وہاں پہ ہمارے اوپر مینیجر آیا, اچھا اس نے جو ہے بزنس مینجمنٹ میں کیا ہوا تھا, ڈگری لی ہوئی تھی بزنس مینیجر کی, MBA کیا ہوا تھا. اب وہ آگے لگ گیا یوٹیلیٹی مینیجر. جب وہ آیا تو اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. اب وہ آگے ہم سے پوچھتا تھا, اچھا الٹے سیدھے سوال کرنا. اب ہم پریشان ہو جاتے تھے, یار اب اس کو کس طرح سمجھائیں. پھر ایک دن میں بیٹھے ہوئے, ایک الیکٹریکل کے دوست تھے, بزرگ آدمی تھے, تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ دیکھو آتا جاتا کچھ ہی نہیں ہے اور 1.5 لاکھ روپے تک